جی میڈم علیمہ خان موجود ہیں، عمران خان سے ملاقات کر کے آئی ہیں۔ میڈم یہ جو آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے، اس حوالے سے عمران خان کا کیا پیغام ہے، کیا بات کی ہے عمران خان نے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت 8 فروری کا جو ان کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے، یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتے، یہ نہیں بتانا چاہتے کتنا بڑا مینڈیٹ لوگوں کا انہوں نے چوری کیا ہے۔ تو یہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یہ اس کو کور، اس کو چھپانا تو ہے، اس لیے قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے، یہ الیکشن کمشنر کی ضرورت ہے، یہ 3 جو سرکاری افسر ہیں، جو ملازم ہیں، ان کو استعمال کر کے یہ پاکستان کو بالکل جہاں پہ کہتے ہیں نا بالکل پاکستان کو ڈبو رہے ہیں، یہ وہ حالات کر دیے ہیں اس وقت انہوں نے۔ اور عمران خان نے کہہ دیا 21 تاریخ کو نکلیں۔ اب دیکھیں، یاد رکھیں، آپ کو میں یہ چیز پھر سے دہرانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے۔ عمران خان خود کہہ چکے ہیں، انہوں نے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 دفعہ جو بظاہراً انہوں نے ان کے اوپر حملہ، ایک دفعہ گولیاں چلائیں ہیں، دوسری دفعہ حملے سے بچے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ نہیں کوشش کریں گے؟ جب ان کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے اور تھوڑے سے لوگ ہیں، پاکستان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ اب یہ جو عمران خان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اور ہم نے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہمیں پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے، اور ہمیں سب کو اگر نہ نکلے، ہم یہ کوئی کوفہ کے لوگ نہیں ہیں، ہم نکلیں گے انشاءاللہ، ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے، ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، ہم بالکل تیار ہیں کہ جس دن اگر ضرورت پڑی گولیاں چلا دیں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی نہیں۔ لیکن یہ بھول جائیں کہ جو 1 سال نے ہم نے صبر کیا ہے کہ قانونی طریقے سے عمران خان کو رہا کریں گے، ان کے کوئی ارادے نہیں ہیں۔ ابھی اس وقت کوئی قانونی وجوہات نہیں ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھیں، کوئی قانونی وجوہات نہیں ہے۔ یہ وہ وقت آیا کہ عمران 1 سال سے اپنے سارے کیسز کا بڑے تحمل سے انہوں نے سامنا کیا ہے، اور ہر ایک سے ایک کیس ختم ہوئے ہیں۔ ہاں 2 سال، 1 سال تو جیل میں کیا ہے، 2 سال سے ان کا 2.5 سال سے سامنا کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو قانون کے مطابق مجھے کیا کہتے ہیں کہ آزاد کیا جائے گا، یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ میں کوئی ڈیل کر کے نکلوں۔ اب یہ روزانہ بیچارے، مجھے ان پہ ترس آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ سارا دن لگے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیل ہوگی ڈیل ہوگی۔ میں تب سے پوچھا، انہوں نے کہا جی، کسی نے پوچھا جی عاصم منیر سے آپ بات کریں، میں کہا کس چیز کی بات کریں؟ عمران خان کہہ چکا ہے مینڈیٹ واپس کرو، عمران خان کہہ رہے 9 مئی کی تحقیقات کرو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ، اور عمران اور سارے جو ہمارے قیدی ہیں جو 9 مئی کی وجہ سے اندر جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جو بے گناہ لوگ ہیں، ان کو رہا کرو۔ یہی 2 چیزیں عمران نے مانگی، اور پہلے دن سے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ ڈیل کرو۔ کیوں ڈیل؟ کس چیز کی کریں؟ بتا دیں ان کو کیا چاہیے، یہ ایک دفعہ تو بتا دیں کہ ان کو چاہیے کیا ہے۔ یہ تو جو کورٹ میں جا کر، جو اسمبلیوں میں جا کر تماشا لگا رہے ہیں، پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق اڑا رہے ہیں، یہ چیز بس بہت ہو گئی ہے۔ ہم اگر جو عمران خان نے کہا ہے 21 کو نکلیں اور کشتیاں جلا کر نکلیں، انہوں نے کہا ہے، عمران خان نے کہا کشتیاں جلا کر نکلیں، کہ اب یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہو گیا ہے۔ پاکستان کو آپ نے بچانا ہے۔ ہم 24 کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں، کیا اپنے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، دنیا سے ہمیں کالیں آتی ہیں، کیا آپ لوگ عمران خان کے لیے نہیں نکل سکتے؟ ہم کیا ہم اپنا امیج دکھا رہے ہیں کہ ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے؟ ایک لیڈر بھی نہیں ہے، وہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، پوری مسلم امہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ انشاءاللہ 21 کو ہم پورے لاہور کو کہتے ہیں، لاہور ہم نے بہت جلسے بھی ان کے دیکھے ہیں، ہم بہت جلسوں میں شامل ہوئے ہیں، بہت احتجاج میں شامل ہوئے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ لاہور کھڑا ہو جاتا۔ آج عمران خان نے ہمیں بھی دیا پیغام، اپنے جو لائرز آئے ہوئے تھے پارٹی کے لوگ، ان کو بھی پیغام یہی دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کہہ تو وہ بہت دیر سے رہے ہیں کہ اس وقت 3 سرکاری ملازم ہیں جن کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورا ملک کا نظام لپیٹا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہماری معیشت کی یہ حالت ہے کہ بالکل ڈوب چکی ہے، لیکن ان 3 ملازم جو سرکاری ملازم ہیں،
اس وقت ان تینوں کی ایکسٹینشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جلسے کے بعد اسمبلی کے اوپر جو عوام کا فورم ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور ابھی جو یہ بل لے کر آ رہے تھے اس اتوار کو, وہ بل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک قانونی طریقے سے, جمہوری طریقے سے مارشل لاء لگا دیں پاکستان کے اوپر. تو یہ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک ہے 8 فروری جس کے اوپر جو مینڈیٹ لوگوں کا چوری کیا گیا ہے, اس کو اب جو چوری ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے. آپ کو ایک اور چیف ہے, وہ جو سلطان, کیا نام ہے اس کا, راجہ سلطان, سکندر سلطان, ایک سکندر سلطان کو بچانا پڑے گا کیونکہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے یہ واپس کیا جائے. اور جو تیسرے چیف ہیں آپ کو ان کا تو پتہ ہے, یہ سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا پاکستان کا نظام لپیٹا جا رہا ہے. اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ یہ جو بل لانے کی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے, یہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے. اگر اس بل کو کامیاب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے بدترین حالات ہو جائیں گے. اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ خواتین کے اوپر حملہ کس وقت کس لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے, خواتین کے اوپر. یہاں پہ کہاں ہے وہ مبشر, یہاں پہ یہ کھڑے میں مبشر, یہ سیالکوٹ سے ہیں. 13 تاریخ کو انہوں نے ایک پرامن ریلی نکالی. آپ ان کے گھر سے ان کی والدہ اور ان کی بہن کو اٹھا کے لے گئے اور جیل میں ڈال دیا. ایک جوان بچی کو اٹھا کر آپ جیل میں ڈال دیں اور FIR کاٹ دیں. ان کے نیفیوز کے اوپر, ان کے اوپر بھی FIR کاٹ دیں. لیکن خواتین کو اس وقت مقابلہ یہ مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا زور سارا خواتین پہ چل رہا ہے. لیکن ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ سارے اپنا نظام بچانے کے لیے, اور جو 9 مئی کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ میں بھول گئی کہ انہوں نے 2 باتیں کی تھیں, ایک 8 فروری اور دوسری 9 مئی کی. 9 مئی کے لیے بھی انہوں نے بارہا کہا ہے کہ آپ 9 مئی کی CCTV فوٹیج پروڈیوس کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. انہوں نے کس کو اپیل کی تھی؟ چیف جسٹس عمر بندیال کو. انہوں نے کمیشن نہیں بنایا, انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور قاضی فائز عیسیٰ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے تاکہ ان سب چیزوں کا تحفظ, ان لوگوں کو تحفظ دیا جائے. 9 مئی کو جو واقعات تھے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں کہ کون اس کے ذمہ دار تھے. 8 فروری کے کون ذمہ دار تھے. اب ان لوگوں کو تحفظ, چوری, مینڈیٹ کی چوری, پیسوں کی چوری, لوگوں کے حقوق کی چوری, یہ سارا کچھ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو 3 سرکاری افسر صرف چاہیے. آج پاکستان کو پتہ چل گیا. اب آگے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 21 ستمبر لاہور, اب لاہور کی ذمہ داری ہے. ہم خود سارے لاہور میں, ہمارے آبائی علاقہ تو میاں والی ہے لیکن ہم لاہور میں پیدا ہوئے, لاہور کو ہم اپنا شہر سمجھتے ہیں. اب ہمارا شہر لاہور کی عزت کا سوال ہے. پنڈی کا علاقہ, اسلام آباد کا علاقہ انہوں نے تو سنجانی میں کر لیا, لیکن اب لاہور انشاءاللہ 21 تاریخ کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں, اپنا نظام بچانے کے لیے اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں. اور ہم خواتین سب سے آگے ہوئیں گے. کیا کر لیں گے؟ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے, ہمیں ڈنڈے ماریں گے, یا ہماری جان لے لیں گے. ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں. آپ سن لیں, یہ پرامن احتجاج کے لیے ہم نکل رہے ہیں, اور اگر آپ نے
ہمارے اوپر ظلم کرنے ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم اتنی زبردست طریقے سے تیار ہیں کہ آپ اپنا خوف ظاہر کریں گے جب آپ خواتین کے اوپر ظلم اور فسطائیت کریں گے. جب ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، آپ ٹیئر گیس ماریں، آپ گولیاں ماریں، ہم تیار ہیں. اور 21 ستمبر کو ہم مینار پاکستان ضرور پہنچیں گے. ہم سارے لاہور کو کہتے ہیں، پاکستان کو عمران خان نے کہا ہے کہ اب سب نکلیں، لیکن لاہور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور جاگ جاتا ہے پورا پاکستان کھڑا ہوگا. اور یہ وقت آ گیا ہے 21 ستمبر کو آپ سب نے نکلنا ہے. میں لاہور والوں کو کہہ رہی ہوں خاص طور پہ کہ دیکھیں ہماری عزت کا سوال ہے. ہم نے پورے پاکستان کو دکھانا ہے کہ ہم وہی زندہ دل لاہوری ہیں کہ ہم پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ آپ سب شامل ہوئیں گے اس کے اندر، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کل لائرز نکل رہے ہیں، انشاءاللہ لائرز اس کی پہل کریں گے. انہوں نے اپنا نظام جو یہ بالکل اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں اور مارشل لا، قانونی مارشل لا لگانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف پہلے لائرز نکلیں گے اور 21 کو ہم سب نکلیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے. مہربانی. یہ تیار ہیں، آپ سن لیں، یہ پرامن احتجاج کے لیے ہم نکل رہے ہیں. اور اگر آپ نے ہمارے اوپر ظلم کرنا ہے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. ہم اتنی زبردست طریقے سے تیار ہیں کہ آپ اپنا خوف ظاہر کریں گے جب آپ خواتین کے اوپر ظلم اور فسطائیت کریں گے. جب ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، آپ ٹیئر گیس ماریں، آپ گولیاں ماریں، ہم تیار ہیں. اور 21 ستمبر کو ہم مینار پاکستان ضرور پہنچیں گے. ہم سارے لاہور کو کہتے ہیں، پاکستان کو عمران خان نے کہا ہے کہ اب سب نکلیں، لیکن لاہور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور جاگ جاتا ہے پورا پاکستان کھڑا ہوگا. اور یہ وقت آ گیا ہے 21 ستمبر کو آپ سب نے نکلنا ہے. میں لاہور والوں کو کہہ رہی ہوں خاص طور پہ کہ دیکھیں ہماری عزت کا سوال ہے. ہم نے پورے پاکستان کو دکھانا ہے کہ ہم وہی زندہ دل لاہوری ہیں کہ ہم پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ آپ سب شامل ہوئیں گے اس کے اندر، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کل لائرز نکل رہے ہیں، انشاءاللہ لائرز اس کی پہل کریں گے. انہوں نے اپنا نظام جو یہ بالکل اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں اور مارشل لا، قانونی مارشل لا لگانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے خلاف پہلے لائرز نکلیں گے اور 21 کو ہم سب نکلیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے. مہربانی.